للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کے تعلق سے حدیث نمبر 3631 عن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لکم من انمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے پاس قالین ہے یا قالین نہیں ہے؟ واقعہ دراصل یہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع غالباً، تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے نکاح وغیرہ میں، تو گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کوئی اچھی چادر وغیرہ قالین وغیرہ نہیں بچھی ہے، تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس قالین ہے؟ انہیں اگر ہے تو شادی کا موقع تھوڑا ٹھیک ٹھاک بچھا دو بھائی، تاکہ بیٹھے لوگ آرام سے۔ قلت وانا یکن لنا الانمات، جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کہاں قالین ولین ہے، یعنی ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم قالین لائے بڑھیا اور بچھائیں لوگ بیٹھے، یہ طاقت نہیں ہے۔ قالا اما انہ سیکون لکم انمات، پھر آپ نے فرمایا ان قریب یقیناً تمہارے پاس بہترین قالین ہوں گے۔ ایک بات تو یہ دیکھیں کہ اس دور میں شادی ہو رہی ہے، بچھانے کے لیے بڑھیا قالین نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں کیا حالات ہیں، اتنا رسم و رواج، اتنا خرافات، اتنا تبذیر اور اسراف کے خرچ، اللہ کی پناہ ہے۔ شادی کیا مصیبت بن گئی ہے، اسی لیے تو آپ کے یہاں 11 مہینے 9 مہینے تاریخ دیے جاتے ہیں، کیوں؟ تیاری کے لیے اچھی بات ہے۔ اور جہاں خرچ کرنے والی باری آتی، جن چیزوں پر فوکس کیا گیا، ایک ہے مہر اور ایک ہے ولیمہ، کہ بھئی اپنے طاقت کے حساب سے مہر دے دو، جو پوزیشن ہے، تو مہر کے وقت تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں، سب کا ہی تقریباً حال ہے۔ اور ایک ولیمہ، اتنا خرچ پہلے ہی کر دیتے نا کہ ولیمہ تک پہنچتے زیرو پر چلے جاتے، تو آخر میں کیا کرتے ہو، اس سے اپنے پورے خاکے سے ولیمہ کو نکال دیتے۔ تو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا، اور ہے ہی کہ بھائی جو اصل کے علاوہ جب آپ بوجھ ڈالو گے تو اصل تو جائے گا ہی۔ بھائی گلاس میں آپ دودھ بھر کے رکھ دو اور اس میں پانی ڈالتے جاؤ، تو ایک دن وہ آئے گا کہ گلاس پانی ہی سے بھر جائے گا اور دودھ کا پتہ نہیں لگے گا۔ تو وہی معاملہ ہوا کہ ہم نے اتنا زیادہ لوڈ اپنے اوپر کر لیا نا، جو تھے نہیں وہ بھی، تو اصل جو تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے پاس قالین، انہوں نے کہا بزبان حال کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس ہم غریب لوگ ہیں، قالین کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا یقیناً تمہارے پاس بہترین قالین ہوں گے، یعنی ایک ایسا دور آئے گا کہ تم بہترین قالین کے مالک بنو گے، یعنی اشارہ ہے کہ اس غربت کے بعد خوشحالی آئے گی۔ اور تجربہ بھی بتلاتا ہے کہ آدمی پر ایک دور خوشحالی کا بھی آتا ہے اور تنگ دستی کا بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ بندہ تنگ دستی رہے یا ہمیشہ خوشحالی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کرنا کیا چاہیے کہ جب اللہ ہمیں تنگ دست بنائے تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، محنت میں کوئی کسر نہیں، تقدیر پہ سارا لگا کے نہ بیٹھے، کیونکہ آپ کو کیا پتا تقدیر میں کیا ہے۔ اگر تقدیر پر سہارا لگا کے بیٹھنا ہی تھا تو اللہ نے ہاتھ پیر دل گردے پھیپھڑے کیوں دیے تھے بھائی؟ اس کا استعمال کرو، تو محنت بھرپور کریں اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے، اور صبر کریں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ حالات بنیں گے اور بنیں گے۔ اور اللہ جب دے دے، خوشحالی کا دور آ جائے تو صرف اپنے ذات پر اکتفا نہ کریں، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، بھلائی کا کام کریں، اس سے رفائی کام کریں، دوسروں کے کام میں آئیں، یہ مزاج بنا کے رکھیں تو انشاءاللہ یہ بہترین چیز ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ان کو یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ تمہارے حالات جو ہے ایسے ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک دور آئے گا کہ یقیناً تم بہترین قالین کے مالک بنو گے، یعنی تمہارے یہاں بھی خوشحالی آئے گی، اور ہوتا ہے۔ فانا کل اللہ یعنی امراتہ، چنانچہ جابر بیان کرتے ہیں کہ بعد میں جب وہ دور آیا
ہمارے پاس قالین بہترین ہو گئے. تو کہہ رہے میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں اخرا انا انما تکی، ایسا کرو یہ قالین تم میرے سے دور کر دو. یعنی کہنا چاہتے میں ایک سادہ انسان، مجھے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہی بہتر ہے، قالین وہی نہ ہٹاؤ میرے پاس سے. وہ کہہ رہے میں کہتا ہوں، یعنی بعد میں جب ہمارے پاس قالین آیا خوشحالی کا دور، تو کہتے تھے میں اپنی بیوی کو کہا کرتا ہوں یہ ہٹا دو میرے پاس سے، مجھے تو بس ساری زندگی بہترین ہے. فَتَقُولُ، تو جابر کہتے وہ جواب دیتی ہے، کون؟ میری بیوی. علم یقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ستکون لکم الانمات فادعوہا. تو وہ جواب دیتی ہے کیا نبی نے نہیں کہا تھا کہ یقیناً تمہارے پاس بہترین قالین ہوں گے؟ تو یہ قالین ہو گیا، اور اگر یہ چیز درست نہیں ہے تو نبی نے منع کر دیا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ سادگی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ٹھنڈی سے بچانے کا پورا انتظام دیا، طاقت دیا، پھر بھی آپ وہی پھٹا پرانا. یہ سادگی نہیں ہے. سادگی تو اسلام کا دائرہ ہے. آپ سفید کپڑا پہنو، یہ سادگی بنیا والا پہنو اپنے طاقت کے مطابق ہے. جو اللہ نعمتیں دے اس نعمتوں سے دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس بہترین قالین ہوں گے، تو آج اللہ نے دے دیا ہے تو بھائی اس کا فائدہ اٹھائیں، کیوں اس کو ہم ہٹائیں. تو جابر کہتے ہیں جب میری بیوی یہ بات کہتی ہے فدوہا، تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نبی کی بات آ گئی نا، تو نبی کے بعد تو چپ ہونا ہی ہے. تو یہ ہے کہ دیکھو ہر آدمی کے زندگی میں حالات ایک جیسا نہیں رہتے. آپ دیکھ لیں دور بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. مومن کو چاہیے کہ صبر و شکر، حالات اچھے ہو جائیں تو شکر گزاری کے ساتھ، کیونکہ اللہ وعدہ بھی کرتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور نوازتا چلا جاؤں گا. شکر گزاری کا مطلب جو اللہ نے دیا ہے جیسا وہ چاہتا اس نعمت کو ویسا استعمال کرو. اور اگر اللہ حالات خراب کر دے، خراب مطلب تنگ دست ہو جائے، کیونکہ اللہ اصل میں کیا دنیا میں یہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اللہ ہر بندے کو دونوں حالتیں دے کر آزماتا ہے کہ بھائی میں نے خوشحالی کا دور دیا تھا تو تمہاری کیا حالت تھی، اور جب میں نے تمہیں تنگ دست بنایا تب تمہاری کیا حالت تھی. دونوں حالات میں تمہارے حالات کیسے تھے، تم کیسے تھے. چونکہ اللہ کو آزمانا ہوتا ہے اس لیے دونوں حالات سے تقریباً اللہ گزار دیتا ہے. شاذ و نادر اگر کسی کے مسائل ایسے نہ ہو تو ایک الگ میٹر ہو سکتا ہے، کوئی الگ سبب ہو سکتی ہے، ورنہ عام بات یہ ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا